انسان کو بہت سارے امراض لگ جاتے ہیں، جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، عقیدے اور نظر اور فکر میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ دہریے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کی ذات کے منکر۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو وقوع قیامت کے منکر۔ دنیا میں معاذ اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عذاب قبر کے انکاری۔ دنیا کے اندر آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو کہتے ہیں دنیا خود بخود وجود میں آ گئی۔ پھر آپ کو کچھ اور لوگ ملیں گے جن پر وسوسوں کا غلبہ، بری سوچوں کا غلبہ، شیطانی اور نفسانی خواہشات کا غلبہ، یہ سب بیماریاں ہیں۔ پھر کچھ امراض ایسے ہیں، حسد، بغض، عداوت، تکبر، عجب، خود پسندی، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا جاننا، جھوٹ بولنا، جھوٹی انا کی، یہ سب بیماریاں ہیں، امراض ہیں۔ جسمانی مرض بھی بندے کو پریشان کرتا ہے، روحانی مرض بھی پریشان کرتا ہے۔ اگر آپ روحانی طور پر بیمار ہوں، آپ کے اندر حسد کی بیماری لگ جائے تو حسد کا سادہ ترجمہ کریں، پنجابی ترجمہ کریں، اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو حسد کا معنی جلنا ہے۔ تو جس بندے کا اندر جل رہا ہو وہ سکون میں ہوتا ہے۔ اندر آگ لگی ہو حسد کی تو وہ بندہ قرار پائے گا۔ بہت بڑی بیماری ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہے، پتہ ہے آپ کو پر آپ توجہ نہیں کر رہے۔ تکبر ایک بیماری ہے۔ تکبر والا بندہ دل کی جگہ روڑا رکھ لیتا ہے، پتھر، تو اندر بندے کا سخت ہو جائے۔ وہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ میری نا ٹانگوں میں بڑی درد ہے، تو پنجابی کہتے ہیں کھلیاں پہ گئی ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ کہتے ہیں سخت ہو گئی ہیں ٹانگیں، چلا نہیں جاتا۔ ٹانگیں سخت ہو جائیں تو گزارا نہیں ہوتا، تو دل سخت ہو جائے تو۔ اب میری بات کو سمجھیں، ہمارے اندر نا بیماریاں ہیں، ہم وہ کڑتے رہتے ہیں، وہ جلتے رہتے ہیں، وہ تکبر میں آ جاتے ہیں، عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یعنی دنیا میں یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے حسد ہو رہا ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ میں کر رہا ہوں حسد۔ تو اگر سب سے ہو رہا ہے تو وہ بندہ کہاں ہے جو کر رہا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ بڑا تکبر آ گیا جی لوگوں میں، تو وہ لوگ کدھر ہیں جی جو تکبر کر رہے ہیں؟ وہ بھی، اس کو بھی تو ماننا چاہیے نا میں کرتا ہوں۔ تو یہ ساری بیماریاں، جسمانی، بلڈ پریشر، شوگر اور ہیپاٹائٹس اور معاذ اللہ کینسر، اور یہ سب بیماریاں روحانی بھی جسمانی بھی، تو یا اللہ جائیں کدھر؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا میں نے جو تمہیں قرآن عطا فرمایا ہے نا، تو اس میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ تمہاری تمام بیماریوں کی شفا ہے، اس میں تمام بیماریوں کی۔ ہم مریض ہیں، ہماری کل شفا قرآن پاک کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور اگر صحیح طبیب تک بندہ نہ جائے تو پھر وہ ساری زندگی بیچارہ الجھا رہتا ہے، اسے کامیاب علاج میسر نہیں آتا۔ اس میں قرآن پاک میں شفا ہے۔ قرآن حکیم میں بڑے سے بڑا مجرم ہو، کافر ہو، فاسق ہو، ایک حدیث مشکات میں موجود ہے، اس کو آپ نے دل پہ لکھ لینا ہے چونکہ معاملہ دل کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہے، اور زنگ لگ گیا دل کو۔ تو کہتا ہے جناب میں پتہ نہیں سارا کچھ ہے پر دل پریشان ہو، بھئی اس کو زنگ لگ گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا بات ہے، پریشانی ہو، بھئی دل کو زنگ لگ گیا ہے۔ کریم فرمانے لگے جس طرح بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ حضور دل کو زنگ لگ جائے تو کیا کریں؟ تو حضور فرمانے لگے ایک موت کو یاد کرو اور ایک قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن تمہیں زنگ سے شفا دے دے گا، اس کو پڑھو گے تو تمہیں لطف آئے گا۔ اور قرآن پاک کو نا جب بندہ پڑھتا ہے نا، تو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا قرآن پاک کبھی پرانا نہیں ہوگا، جب بھی پڑھو گے نیا مزہ ہی آئے گا، نیا سرور ہی آئے گا، نئی کیف۔ بڑے بڑے کٹر کافر قرآن پاک سنتے تھے نا۔ ایک دن عتبہ کہنے لگا ابو جہل سے اور دیگر لوگوں سے کہ بڑی ہو گئی لڑائی، بڑی ہو گئی بحث، اس طرح کرتا ہوں میں جا کے نا تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ
میں جا کے بات کرتا ہوں حضور سے، عتبہ آ گیا، کہنے لگا میں مذاکرات کرتا ہوں، سب نے کہا چل تو سیانا آدمی ہے، سمجھدار ہے، چلا جا۔ جا کے نا تو وہی باتیں جو وہ ہمیشہ کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگا ہم سارے آپس میں ہیں، برادری ہے، قبیلہ ہے، ایک شہر ہے، پھر بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ الگ ہو گئے، جو ہمارے معاذ اللہ طریقے پہ ہیں وہ الگ ہیں، تو کوئی بات چیت نہ کر لیں بیٹھ کے۔ تو حضور نے فرمایا کرو نا۔ کہنے لگا اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں، اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو معاذ اللہ ہم دیتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، کسی طرح کا بھی آپ کا مطالبہ ہے تو ہم پورا کرنے کو تیار ہیں، تو آپ بتا دیں ہم وہ کر دیتے ہیں۔ وہ بڑی اس نے لمبی چوڑی تقریر کی، جتنی آفریں گنا سکتا تھا گنوائیں، کریم خاموش رہے۔ جب اس کی بات پوری ہو گئی تو حضور فرمانے لگے میں بھی کچھ بولوں؟ کہنے لگا بولیں۔ میرے نبی پاک نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، چند آیتیں پڑھی، کھڑا تھا بیٹھ گیا، پھر اٹھ پڑا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے۔ حضور نے تلاوت ختم کی، کہا کوئی بات کرنی ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے اجازت دے دے۔ واپس گیا، جب گیا نا تو ابو جال دور سے دیکھ کے کہنے لگا جو گیا تھا وہ تو عتبہ تھا، اور یہ جو آ رہا ہے یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ وہ نہیں ہے جو گیا تھا۔ واپس آیا تو کہا کیا طے ہوا؟ کہنے لگا یار طے کیا کرنا ہے، میں نے شاعر بھی دیکھے، کاہن بھی دیکھے، جادوگر بھی دیکھے، میں نے زمانہ گھوما ہے، پر جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ بندے کا کلام نہیں، وہ رب کریم کا ہی کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، تم نہیں مقابلہ کر سکتے، تم باز آ جاؤ، وہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ طفیل بن عمر دوسی مکہ شریف آئے تجارت کے لیے، پہلے بھی آیا کرتے تھے، کہتے ہیں میں بہترین شاعر تھا، مکے آیا سامان بیچتا تھا، کچھ خرید کے لے جاتا تھا۔ ابو جال مجھے کہنے لگا تو ہمارا دوست ہے، پرانا سجن ہے، تیرا آنا جانا ہے، اور تجھے یہاں اس شہر میں چونکہ تو ہمارا مہمان ہے تو ہر بات سے آگاہ کرنا ہمارا ذمہ داری ہے۔ یہاں ایک شخص ہے محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں، اور معاذ اللہ شاعر ہیں، جادوگر ہیں، ان کی تو نے بات نہیں سننی۔ کہتا میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، میں نے چند ہفتے ٹھہرنا ہے، مال بیچنا ہے، کچھ خریدنا، چلے جانا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ کہا اچھا میں نہیں سنوں گا بات۔ کہتا مجھے نظر آئے کئی دفعہ حضور، اور جہاں حضور ہوتے تھے میں قریب ہی نہیں جاتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن نا حرم شریف میں سادے سے کپڑے اور پاؤں میں سونے جوتے اور سر پہ یوں امامہ کے جیسے فرشتے بھی جھک جھک کے زیارت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نور بھری کیفیات حضور تشریف لائے، اور تشریف لا کے رسول کائنات علیہ السلام حرم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ حضور تشریف فرما ہوئے، قرآن پاک پڑھنے لگے۔ میں جب حضور کے قریب سے گزرتا تھا تو کانوں میں روئی دے کے گزرتا تھا، پر طفیل کہتے ہیں آج نا تھوڑی سی آواز میرے کانوں میں گئی، قرآن پڑھا محبوب نے۔ اور ویسے بھی کیا کمال ہوگا جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھتے ہوں، جب طٰہٰ والے نبی اپنی زبان سے طٰہٰ کی تلاوت کرتے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ جن کے بارے میں آیا جب وہ تلاوت کرتے ہوں، الم نشرح لک صدرک جن کے سینے کی تعریف اللہ نے کی، جب وہ ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا شان ہوگی۔ جن کو رب کہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ حبیب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو جب حضور خود یہ آیتیں پڑھتے ہوں گے تو انداز کیا ہوتا ہوگا۔ کہتے ہیں وہ تھوڑی آیتیں سنی پر قربان جائیں میرا تو کوئی دل ہی بدل گیا۔ میں بڑا بہترین شاعر تھا، لفظوں کے تراشے مجھے خوب آتے تھے، الفاظ کے بام و در سے میں آگاہ تھا، اچھا ادب میں جانتا تھا، پر میں نے کہا یہ کلام، یہ انداز، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ انداز پتھروں پہاڑوں پہ جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں تھوڑا سا پڑا قریب نے،
اور پھر نظریں جھکائے ہوئے حضور اپنے گھر گئے. سرکار چلے تو میں پیچھے پیچھے. حضور گھر میں چلے گئے تو میں نے دروازے پہ دستک دی. باہر آئے, سلام لی. میں نے کہا محبوبہ وہ جو آپ پڑھ رہے تھے تھوڑا اور نہیں سنا دیتے, تھوڑا اور نہیں تلاوت کر دیتے؟ کہتے ہیں رسول پاک نے نا پھر قرآن پڑھنا شروع کیا. میں کبھی بیٹھتا تھا کبھی اٹھتا تھا. جب حضور نے تلاوت مکمل کی تو میں نے آگے بڑھ کے ید اللہ والا ہاتھ تھاما اور دست مبارک پکڑ کے کہا سونیا, یہ مجھے کہتے تھے نہ سننا, میں نے زمانہ دیکھا ہے, میں کوئی عام آدمی نہیں, میں سردار ہوں, میں نے دنیا دیکھی ہے. مجھے قسم ہے جو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے وہ بشر کا کلام نہیں. آپ مجھے کلمہ پڑھائیں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. بڑے بڑے کفل ٹوٹے. حضرت عمر بھی آئے تو آئے قرآن کی تاثیر کی برکت سے. حضرت صدیق اکبر نا اپنے گھر کے سین میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے تو رویا کرتے تھے, روتے تھے. مکے کے کچھ سردار کٹھے ہو کے نبی کریم کی بارگاہ میں گئے, کہنے لگے ایک تو صدیق اکبر کو منع کریں کہ قرآن اونچا نہ پڑھا کریں, اور اگر اونچا پڑھنا ہے تو پھر ان سے کہیں پڑھ کے رویا نہ کرے. حضور نے فرمایا اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھتا ہے, روتا ہے, تمہیں کیا ہے؟ یا رسول اللہ, یہ ابو بکر صدیق جب قرآن پاک کی تلاوت کر کے روتے ہیں نا تو ہماری بچیاں بھی رونے لگتی ہیں, ہماری عورتیں گھر کا کام کاج چھوڑ کے تو صدیق اکبر کے دروازے پہ کھڑی ہو کے روتی رہتی. حضور ان سے کہیں یہ قرآن سے جو شغف ہے ان کا, کہاں گئے مسلمان جو قرآن پڑھنے والے تھے, کدھر گئے؟ سارا کچھ ہی ہمارا موبائل لے گیا. میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ کچھ لوگوں نے رمضان میں بھی قرآن پاک ایک بھی ختم نہیں کیا, رمضان شریف میں بھی ایک قرآن پاک کی توفیق نہیں ہوئی. لے گیا سارا کچھ, ہماری خوش گپیاں. کمال ہو گئی, ہم نے سوچا ہی نہیں, فکر ہی نہیں کی. سنگیو واپس آؤ, قرآن پاک سے پیار کرو, قرآن پاک سے محبت کرو, قرآن کی تعلیم حاصل کرو. لوگ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں, زبان موٹی ہو گئی ہے, قرآن کیسے سیکھوں؟ 38.5 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا حضرت صدیق اکبر نے. کچھ صحابہ ان سے بھی عمر میں زیادہ تھے, تو بڑی عمر میں دین سیکھا کہ چھوٹی عمر میں سیکھا؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن پاک کی طرف توجہ کرو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کی برکت سے اللہ قوموں کو عروج عطا کرے گا, اس کی برکت سے ہی قوموں کو زوال ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور رات کو نماز کی نیت باندھتے تھے تو ایک ہی آیت پڑھتے تھے ساری رات, ایک ہی آیت پڑھتے رہتے تھے, روتے رہتے تھے. اور جب حضور روتے تھے تو جس طرح ہنڈیا ابلے تو آواز آتی ہے, اس طرح حضور کے سینے سے آواز آتی تھی. جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا حضور سے, تو نبی پاک مغرب کی جماعت کرا رہے تھے. جب میں مدینے پہنچا تو مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کے میں نے حضور کی تلاوت سنی. فرماتے ہیں بس میں تو بات کرنے آیا تھا نا, تو وہ آیتیں سنی تو مجھے یوں لگا مجھ پہ بجلیاں گر رہی. کون ہے جو میرے دل کے کفر اور کفل دھو رہا ہے؟ بس قرآن سنتا گیا اور رب مجھے ایمان کی توفیق عطا فرماتا گیا. میں نے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان. قرآن ہی ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے. میں کیا کروں؟ قرآن پڑھتے ہیں ہمارے ہاں, پر قبروں پہ پڑھا جاتا ہے, پر ختموں پہ. کیا قرآن پاک کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ شادی والے دن بھی پڑھا جاتا؟ کیا قرآن پاک کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ اسمبلی میں بھی پڑھا جاتا؟ قرآن پاک نہ شکایت کر رہا ہے, شکایت کرتا ہے کہ ان لوگوں نے نا مجھے ختموں پہ پڑھا ہے, اسمبلی میں نہیں پڑھا. وزیر اعظم کے خطاب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے تو یہ تلاوت کے بعد یہ اعلان کیوں نہیں کرتے کہ ہم کریں گے وہ جو قرآن کہے گا؟ صدر کے خطاب سے پہلے تلاوت کراتے ہو تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ اب ہوگا وہ جو قرآن کہہ رہا ہے؟ اسمبلی کا اجلاس تلاوت قرآن پاک سے شروع کرتے ہو تو یہ بھی تو کہو نا قرآن کے مطابق فیصلے ہوں گے. عدالتوں میں قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن رہ گیا ہے, اس پہ ہاتھ رکھ کے کہو جو کہوں گا سچ کہوں گا. آج کے بعد وکیل بھی ہاتھ رکھے نا قرآن پاک پہ, جج بھی ہاتھ رکھے قرآن پاک پہ, گواہ بھی رکھے, ملزم بھی رکھے, اور مدعی بھی بتائے کہ اس نے پرچہ صحیح درج کرایا ہے, اس نے صحیح درج کرایا ہے, نام صحیح لکھوائے ہیں, اور یہ سارے بتائیں جج سے لے کر ملزم تک کہ ہم فیصلہ وہ کریں گے جو قرآن پاک نے ہمیں کہا ہے. صرف قسموں کے لیے رہیں گے. 2 صورتیں پڑھنی نہیں آتی اور تم بیچ میں قرآن پاک کو لا کے قسمیں اٹھاتے ہو. وہ تاجر جو دکان شروع کرنے سے پہلے تلاوت کراتا ہے, کس لیے کراتا ہے؟ کہ میں تجارت قرآن پاک کے مطابق کراؤں گا, اس لیے کراتا ہے. وہ تو کہتا ہے ذرا دکان صحیح چلے,
ذرا برکت آ جائے. برکت نری تلاوت کرانے سے نہیں آئے گی. قرآن کے مطابق تجارت کر, پھر زیادہ برکت آئے گی. قرآن کے مطابق, قرآن کے علم کو عام کیا جائے, قرآن کے نور کو عام کیا جائے, قرآن پاک کے ادارے مضبوط کیے جائے.